بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جس طرح اس وقت قرآن کی تعلیم یعنی اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے، لوگوں میں اس کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہی حدیث کی اہمیت سے بھی، احادیث کی اہمیت سے واقف کرانا بھی بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل منکرین حدیث کا بہت زور ہو رہا ہے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں احادیث کے بارے میں۔ ان کی جرأت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ وہ احادیث کو کہتے ہیں کہ یہ حجت ہے ہی نہیں۔ مذہب اسلام کے لیے موجودہ دور میں جو سوالات خاص اہمیت کے حامل ہیں، ان میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو میں آپ کے سامنے چند سوالات پیش کر رہی ہوں توجہ طلب ہیں کہ حدیث کا مرتبہ اسلام میں کیا ہے، حدیث سے شریعت اسلامیہ کو کیا فائدے حاصل ہوئے، احادیث پر اعتماد نہ کیا جائے تو اس سے دین کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دور حاضر میں انکار حدیث کی جو وبا پھوٹ پڑی ہے، یہ کن جراثیم کا نتیجہ ہے، کن گناہوں کا شاخسانہ ہے۔ لیکن اس پر احادیث ہمارے سامنے بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمارے مدارس میں ان پر بہت توجہ دی جاتی ہے، باقاعدگی کے ساتھ، چاہے وہ طالبات ہوں یا طالب علم یعنی طلبہ ہوں، ان کو احادیث کا ایک کثیر تعداد میں علم دیا جاتا ہے۔ ان کی مختلف کتابیں ہیں، احادیث کا ذخیرہ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ مدارس قائم ہیں، اور اس میں وہ کئی سال لگاتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک طرف انکار حدیث کا فتنہ ظہور میں آ چکا ہے۔ بحث کرنے والے پوری طاقت کے ساتھ اس بحث میں مصروف ہیں کہ حدیث حجت ہے یا نہیں۔ جن لوگوں کی طرف سے بحث اٹھائی گئی ہے، ان کا حال تو انہی کو معلوم ہوگا کہ ان کے دل میں کون سا کینہ ہے، کون سا بغض ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کا احساس یہ ہے کہ یہ سوال ہی غیرت ایمانی کے خلاف چیلنج ہے کہ حدیث کے بارے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ حجت ہے یا نہیں، جس سے اہل ایمان کی گردن شرم سے جھک جانی چاہیے۔ اس فتنے کو اٹھانے والے ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اس سوال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اعتماد یا عدم اعتماد کا فیصلہ طلب کرنے کے لیے امت کی عدالت میں لے آئیں گے۔ ان کی یہ جرأت، امت اگر یہ فیصلہ کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث قابل اعتماد ہے تو اس کے مرتبے کا سوال ہوگا، اور اگر نالائق امتی یہ فیصلہ صادر کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات حدیث آپ کے زمانے والوں کے لیے لائق اعتماد ہو تو ہو، لیکن موجودہ دور کے نام نہاد متمدن اور ترقی پسند افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر ایمان لانے کے لیے مجبور کرنا ان کے نزدیک ملایت ہے، ملازم ہے، جو ان کا جی چاہتا جو الفاظ وہ استعمال کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اگر دل کے کسی گوشے میں ایمان کی رمق بھی موجود ہے تو کیا یہ سوال ہی موجب ندامت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لائق اعتماد ہے یا نہیں؟ کس جرأت سے یہ بات کر رہے ہیں، کس ڈھٹائی کے ساتھ یہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ افسوس ہے اس مہذب دنیا پر کہ جس ملک کی قومی اسمبلی میں صدر مملکت کی ذات کو تو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، وہ بہت عظیم ہستی ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے متعدد دفعہ یہ رولنگ دی کہ معزز ارکان
اسمبلی صدر مملکت کی ذات گرامی کو زیر بحث نہیں لا سکتے، یہ وارننگ دے دی گئی انہیں، لیکن اس ملک میں چند ننگے امت کے نام پر دھبا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہ صرف یہ کہ زیر بحث لاتے ہیں بلکہ زبان و قلم کی تمام تر طاقت اس پر صرف کرتے ہیں کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دے ڈالے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اگر ایمان اسی کا نام ہے تو پھر یہ کہنا جائز ہے بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ بہرحال دلوں کے مریض کے لیے انکار حدیث کی خوراک لذیذ ہو تو ہو، لیکن ہمارے جیسے گناہگار نالائق، بہت یعنی علم کے معاملے میں بہت کمتر، اس کے لیے بھی یہ موضوع خوشگوار نہیں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اور اکابرین کے نزدیک تو بہت ہی بڑا جرم ہے، لیکن ہم جیسے گناہگار جو ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں، ہمارے لیے بھی موضوع خوشگوار نہیں، بلکہ یہ بحث ہی تلخ ہے اور نہایت تلخ۔ کل سوچیں کہ کل ہمیں کس کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا، جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تو ہمیں کس کی شفاعت چاہیے ہوگی؟ ہماری تو شفاعت کی امید ہی سرمایہ زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ہمارے لیے، ہم اسی آس میں جی رہے ہیں۔ گناہ کرنے کے باوجود یہ سوچتے ہیں کہ روز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ سے معاف کروائیں گے۔ اور پھر سوچیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دریافت کر لیا جائے کہ ارے نالائقوں، کیا میری حدیث کا اعتماد بھی محل بحث ہو سکتا ہے؟ یعنی اس میں بھی بحث کی گنجائش موجود ہے، باقی ہے، کس حیثیت سے بحث کر رہے ہو؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اسلام کے ان فرزندان ناخلف نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جرح و تعدیل کا جو راستہ اختیار کیا، یعنی جرح ہو رہی ہے، عدالت پہ کھڑا کر دیا۔ واللہ اس میں کفر و نفاق کے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ کہف کی آیت ہے۔ اب جس کا جی چاہے نبی کی بات پر ایمان لائے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر پورا راستہ عیاں کر دیا گیا، بتا دیا گیا۔ اب اس دور میں فتنے کی شدت دیکھیں۔ اس دین قیم کے وہ صاف، واضح، روشن اور قطعی مسائل جن میں کل تک شک اور تردد کا ادنا سا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ فتنہ ابھرا، بہت بڑا فتنہ ابھرا۔ کل تک ملت اسلامیہ جن کو یقینی مانتی چلی آئی تھی، آج شک کی مزاج طبیعتیں، بلکہ میں کہوں گی کہ شک کی مزاج نہیں، کدورت سے بھری طبیعتیں، نفرت سے بھری طبیعتیں آج انہی مسائل کو غلط اور ناقابل قبول ٹھہرا رہی ہیں۔ اللہم احفظنا منہا۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اب تک محفوظ تھی جس پر انگلی نہیں اٹھی تھی۔ آپ کی ذات تمام امت کا مرجع تھی۔ ہر امتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کرتا تھا۔ امت میں کوئی اختلاف رونما ہو، اس کے فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری عدالت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن افسوس، آج کس کے پاس یہ شکایت لے کر جائیں، کس سے فریاد کریں کہ فتنے کے سیلاب کی موجیں علماء، صلحاء، صوفیاء، متکلمین، محدثین، مجتہدین، تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہم سب کو رونتی ہوئی دین و شریعت کی آخری فصیل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہیں۔
اور چاہا یہ جاتا ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی اور سب سے آخری عدالت کو بھی مجروح کر دیا جائے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ مبتلا فتنہ امت میں یہ بحث موضوع سخن ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے یا نہیں، دینی حیثیت سے قابل قبول ہے یا نہیں۔ کیا یہ صاف اور موٹی بات بھی کسی کے عقل میں نہیں آ سکتی کہ کسی ذات کو نبی اور رسول ماننا یا نہ ماننا تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جب جس ذات کو رسول مان لیا جائے، ماننے والے کے ذمے اس کی ہر بات کا مان لینا بھی ضروری ہو گیا۔ آپ ایمان اس پر لے آئے تو اب اس کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ جس کام کا وہ حکم کرے اس کی تعمیل بھی ماننے والے کے لیے لازم، اور جس فعل سے وہ منع کرے اس سے رک جانا بھی ضروری۔ رسول کو رسول مان کر پھر اس کے احکام میں تفتیش کرنا، جرح کرنا، بحث کرنا کہ حکم آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے، اور اگر آپ اپنی طرف سے کوئی اشاعت فرماتے ہیں تو اس کی تعمیل سے معاف رکھا جائے۔ نری حماقت ہے، نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حماقت ہے، جہالت ہے، اور یہ کتنی صاف اور سیدھی بات تھی، لیکن نہیں معلوم عقل کو کہاں استعمال کیا کرتے ہیں کہ ایسے امور میں بدیہی امور ہیں، ان میں بھی شک اور تردد کا مرض ان کو ایمان و یقین سے محروم کر رہا ہے۔ سنت شرح تحریر میں ہے، میں اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ سنت خواہ مفید فرض ہو یا واجب یا ان کے علاوہ کے لیے بھی، اس کا حجت ہونا دین کا ایسا واضح مسئلہ ہے جس میں طلب دلیل کی ضرورت نہیں، یعنی کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب حکم آ گیا، سنت ہمارے سامنے آ گئی، احادیث ہمارے سامنے آ گئی، تو اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جس کو ذرا بھی عقل و تمیز ہو، عورتوں اور بچوں تک بھی، وہ جانتا ہے کہ جس کی نبوت ثابت ہو وہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بتلائے گا اس میں قطعاً سچا ہوگا اور اس کی بات کی پیروی واجب ہوگی۔ منکرین حدیث کی آپ ذرا کیا کہا جائے کہ ان کی حرکتوں کو ملاحظہ فرمائیں، ان کی عقل و دانش کو ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، اس پر بھی اتفاق ہے کہ علم و عرفان کا سرچشمہ ہیں۔ الغرض آفتاب طلوع ہو چکنے کے بعد بحث اس بات پر ہو رہی کہ سورج نکلنے کے بعد دن ہوتا ہے یا رات، یعنی آپ کی رسالت عام ہو گئی، آپ کا بتایا ہوا علم عام ہو گیا، لوگوں تک پہنچ گیا، لوگ اس پر عمل پیرا ہو گئے، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج بحث ہو رہی ہے کہ جس طرح کہ سورج جب نکل آتا ہے ساری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد دن ہوتا ہے یا رات۔ زبان و قلم، عقل و فہم اور دل و دماغ کی قوتیں اس پر صرف کی جا رہی ہیں کہ رسول کو رسول ماننے کے بعد اس کی کسی بات یعنی حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اب بتائیں کہ جو خیرہ چشم طلوع آفتاب کا قرار کرنے کے باوجود دن نہیں رات ہے کہے، یعنی آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اس بات کا یقین کامل ہو گیا کہ دن ہو گیا ہے، رات نہیں ہے۔ مگر ان کا کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس عظیم ہستی کی رسالت پوری دنیا پر طاری ہے، چھائی ہوئی ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا بتایا علم لوگوں تک پہنچ چکا ہے، لوگ اس پر عمل پیرا ہے۔ اب رٹ لگا رہے ہیں، اب کیا لوگ رٹ لگا رہے ہیں کہ اس کی دلیل دیں کہ یہ حجت ہے کہ نہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی اقرار کرنے والوں سے جب سنا جاتا ہے کہ جس ذات کو ہم رسول مانتے ہیں اس کا کوئی قول اور فعل ہمارے لیے حجت نہیں، ہم اس میں کچھ بھی جرح بحث نہیں کرنی ہے، کوئی شک نہیں کرنا ہے، تو بتلائیے ایسے محرومان بصیرت کے لیے کون سا سامان ہدایت یا سود مند ہو سکتا ہے؟ کاش ان کو بھی چشم بصیرت نصیب ہو جاتی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سورہ حج کی آیت ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ وہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں، وہ دل جو ان کی سینوں میں ہے۔ منکرین حدیث کی بے اصولی دیکھیے
کہ حدیث کا جو ذخیرہ اس وقت امت کے پاس محفوظ ہے اس کے دو جزو ہیں، ایک متن، دوسری سند۔ یعنی ایک تو حدیث کے وہ جملے جو قولاً، فعلاً یا تقریراً صاحب حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب ہیں، یعنی الفاظ بھی آپ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کی جو آپ کے سامنے کیا گیا اس کی تصویر فرمائی۔ یعنی تین باتیں آتی ہیں کہ جب آپ نے خود ارشاد فرمایا، دوسرا کہا کہ آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، تیسری بات یہ کہ جو آپ کے سامنے کسی بھی صحابہ میں سے کسی نے کیا یا صحابیات نے کسی نے کیا تو آپ نے اس کی تصویر فرمائی، یعنی اس کو درست قرار دیا یا اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ اساتذہ حدیث کا وہ سلسلہ جو امت اور امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کو روایت کریں گے وہ ساتھ ہی یہ بھی بتلاتے جائیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کن کن واسطوں سے ہم تک پہنچی۔ پوری امت کا اتفاق اس پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جن لوگوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنی، وہ سننے والوں کے حق میں اسی طرح قطعی تھی جس طرح قرآن کریم قطعی، یعنی وہ صحابہ کرام، وہ عظیم ہستیاں جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے جانثار تھے، آپ پر قربان ہونے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو حکم بھی صادر ہو، بالمشافہ سننے والوں کے لیے اس کا درجہ وہی خداوندی کا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن میں لکھنے کا حکم دیا تو وہ وحی جلی کہلائے گا، جو ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے، وہ وحی جلی، ورنہ خفی یعنی جو احادیث میں آیا وہ وحی خفی ہے۔ وحی جلی کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ تھے، اور وحی خفی اس کا مضمون تو اللہ کی جانب سے ہوتا تھا مگر الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ بہرحال وحی کی یہ دونوں قسمیں چونکہ من جانب اللہ ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کی بھیجی ہوئی ہیں، اس لیے دونوں پر ایمان لانا، دونوں کا قبول کرنا اہل ایمان کے ذمے ضروری ہوا۔ البتہ روایت حدیث کے اعتبار سے حدیث کی مختلف قسمیں ہو جاتی ہیں جن کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی۔ اب منکرین حدیث کی بے اصولی کو دیکھیے، وہ ان دونوں اجزاء متن حدیث اور سند حدیث کے متعلق مخلوط بحث کریں گے، یعنی دونوں کو ملا کر بحث کریں گے۔ حالانکہ بے اعتمادی کا زہر پھیلانے سے پہلے انصاف و دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ محل بحث کو طے کر لیا جاتا کہ ہمیں کس چیز پر بحث کرنی ہے، کس چیز سے اختلاف ہے، لیکن نہیں، وہ تو پورے طور پر دونوں متن حدیث اور سند حدیث دونوں کو ملا لیا۔ کیا ان کو نفس حدیث ہی پر اعتماد نہیں؟ خواہ وہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو، یا نفس حدیث پر ان کو اعتماد ہے اور اسے دینی سند بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن موجودہ ذخیرہ حدیث کے متعلق ان کی بے اعتمادی کا سبب یہ ہے کہ پوری امت میں ان کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امانت امت تک پہنچائی ہو صحیح پوری طرح۔ اس لیے اس کو موجودہ ذخیرہ حدیث سے ضد ہے۔ وہ کس طرح یہ ضد کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے پہنچائی مستند ہستیاں ہیں۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایات جو مالک ان نافع ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے مروی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان سے نافع نے سنا، ان سے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، تو یہ مستند ہو گئی۔ سب سے پہلے راوی اس کے ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر۔ سب سے پہلے جو شخص ان روایت پہ بے اعتمادی کا اظہار کرتا ہے، کیا اس کا فرض نہ ہوگا کہ وہ اپنی بد اعتمادی کی وجہ بتائے؟ کیا آیا اسے حدیث کے ان تین ناقلین یعنی جنہوں نے حدیث کو نقل کیا، آگے بڑھایا، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہم پر ہی اعتماد نہیں؟
معاذ اللہ، استغفر اللہ، یا خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں، استغفر اللہ، اللہم فرنا منہ، اللہ پاک ہم سب کو ایسی سوچ سے محفوظ رکھے۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے دل کے گوشے میں کبھی ایک نقطے کے برابر بھی ایسا خیال نہ آئے۔ منکرین حدیث کو آپ دیکھیں کہ کبھی نفس حدیث پر بحث کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں حدیث کا کوئی مقام نہیں، اور کبھی بیچارے ناقلین حدیث یعنی جن راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ان پر تبرج شروع کر دیں گے۔ ان لوگوں نے امت کی یہ امانت بعد میں آنے والی امت تک کیوں پہنچائی؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ کیوں پہنچائی، لیکن انکار حدیث کا منشا متعین کرنے سے وہ گریز کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ کس وجہ سے گریز کر رہے ہیں۔ حدیث پر سے اعتماد اٹھانے کا اصل حل تلاش کرنا چاہیے۔ پہلے کس وجہ سے یہ بے اعتمادی آئی ہے اس کا وجہ تو بتائیں۔ محل بحث تلاش کریں کہ ہمیں بحث کس پر کرنی ہے، کس موضوع پر کس وجہ سے کرنی ہے، پھر اس کے بعد بیٹھیں افہام و تفہیم کریں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ قصوروار ناقلین روایت ہوں اور فرض جرم خود حدیث پر عائد کر دی جائے، یا اعتماد نفس حدیث پر نہ ہو اور اس کی سزا حدیث روایت کرنے والی امت کو دے دی جائے۔ مطلب گڑبڑ اپنے طور پر ایک خیال قائم کر لیا، ایک معاملہ بنا لیا، اور ان کو خود اس بات پر ان پر واضح نہیں رہا ہے کہ وہ اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ یہ ان کے دل کا بغض ہے، یہ ان کے دل کا عناد ہے، یہ ان کے دل کی دشمنی ہے جو وہ ان صحابہ اکرام سے نکال رہے ہیں، اور اسی کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انکار حدیث کا عبرتناک انجام کیا ہوگا؟ حدیث پر اعتماد نہ کرنے والوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پوری امت میں سے ایک کو ناقابل اعتماد قرار دینا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کا کلام دوسرا نقل کرے اور سننے والے پہلے والے شخص کو سننے والوں پر اس کا یقین ہے، اور دوسرے کا بھی یقین ہے کہ وہ نقل کرنے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود کہے کہ یہ کلام جھوٹا ہے، جبکہ دونوں پر یقین ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کلام جھوٹا ہے۔ بہرحال یہ سوال کسی خاص حدیث کا نہیں، مطلق حدیث کا ہے۔ جب اس کا انکار کیا جائے گا اور اسے ناقابل اعتماد قرار دیا جائے گا تو اس صورت میں یا تو خود صاحب حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اعتماد اٹھانا ہوگا، واضح کرنا ہوگا کہ کیا ہے دل میں، یا پوری امت کو غلط کار اور دروغ گو کہنا ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ اپنی پاکیزگی، اپنی پارسائی بھی تو بتانی ہوگی۔ انکار حدیث کی تیسری کوئی صورت نہیں، اور ان دونوں کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ اگر معاذ اللہ خود صاحب حدیث صلی اللہ علیہ وسلم یا 1400 سالہ امت سے اعتماد اٹھا لیا جائے تو اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسلام اور قرآن پر بھی ان کا اعتماد نہیں، اور اس کا یہ خارج از امکان نہیں، اور دین اور ایمان کے ساتھ بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ ان احادیث رسول کے متعلق بے اعتمادی کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کو ایک لمحے کے لیے بھی خیال دل میں نہ لانا چاہیے کہ اس تمام تر مذموم کوششوں کے باوجود وہ اسلام اور قرآن کو بے اعتمادی کے جھگڑے سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ دیکھیں چند سوال اور سامنے آتے ہیں کہ حضرت، یعنی ان سوالوں پر ہم غور کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت کے ارشادات، کلمات طیبات، قضایا اور فیصلے، افعال و احوال، سیرت و اخلاق، الغرض اس طویل مدت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو زبانی حکم دیا
جو کچھ عملاً کر دکھلایا، یا کسی عمل کی تصویب قولاً یا سکوتاً، یعنی کسی کو عمل کرتے دیکھ کر زبان سے کچھ فرمایا، زبان مبارک سے اس کی صحیح قرار دیا، یا اس پر خاموشی فرمائی، انہی امور کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کو قرآن مجید کیا مرتبہ دیتا ہے؟ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی کیا حیثیت تھی؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنے تقریباً 100 سالہ دور میں ان کے ساتھ کیا تعلق رکھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بعد امت کی نظر میں ان کا کیا مرتبہ رہا؟ عقل صحیح کی روشنی میں ان کا کیا مقام ہے؟ یہ 5 نکات ہیں، ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوء فہم یعنی بری سوچوں سے اور قصور تعبیر سے حفاظت فرمائے ہماری۔ ہمیں اس طرح ان احادیث اور قرآن پر چلنے، ان کے احکامات پر، ان میں جو کچھ بیان کیا گیا، جو کچھ ہماری رہنمائی کی گئی، جو کچھ ہمیں بتایا گیا، مکمل طور پر دل و جان کے ساتھ اس پر عمل کرنے والا بنائے، بغیر کسی معمولی ایک نقطے کے برابر بھی کسی شک و شبہ کے بغیر، تو ہمارا ایمان مکمل ہے۔ ورنہ جہاں شک آ گیا وہاں پھر ایمان میں کمی آنا شروع ہو جاتی۔ لہٰذا ہمیں پورے دل کی گہرائی سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں کوئی شک نہیں لانا ہے، ہمیں ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے جو لوگ ایسے معاملات کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے علماء اکرام کو بہت ہمت اور طاقت دے، ہمارے جوانوں کو اس کے لیے کھڑا کرے، وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، وہ ان کا مقابلہ کریں، اور اللہ ہم خواتین کو بھی اس کے لیے تیار کرے۔ اللہ پاک ہم خود پڑھیں، علماء کی مجالس میں بیٹھیں، اس میں اگر کہیں جا نہیں سکتے ہیں تو اب تو سننے کے بہت سارے ذرائع ہیں، سننے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم پر حق واضح ہو جائے اور ان کی دروغ گوئی ان کے منہ ہی پہ ماری جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔